YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے بارے میں بے حساب لوگوں نے سوال کیا، لیکن اس پر آج دن تک ہم نے ویڈیو نہیں کی تھی۔ آج پہلی بار اس پر ویڈیو کر رہے ہیں۔ وہ ہیں ہاتھ کے کنگن۔ ہاتھ کے کنگن میں آپ کو بتا دوں کہ ہاتھ کے کنگن کہاں ہوتے ہیں۔ آپ ہاتھوں میں دیکھ رہے ہوں گے، یہاں پر کنگن کے نشان ہوتے ہیں، یعنی ایسے سے چوڑی نما نشان ہوتے ہیں، جسے رنگ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو یہاں بنا کر ہی بتاتا ہوں۔ یہ اس طرح کے کنگن ہوتے ہیں ہاتھ میں، یہ اس طرح کے کنگن ہوتے ہیں۔ عموماً یہ 3 کنگن ہاتھ میں ہوتے ہیں، عموماً ہاتھوں میں یعنی 3 کنگن ہوتے ہیں۔ پہلا کنگن اگر اچھا ہے تو یہ سمجھیں کہ صحت کے حوالے سے اللہ کے فضل سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور دوسرا کنگن اگر آپ کے ہاتھ میں اچھا ہے، اس میں اگر کوئی ٹوٹ پھوٹ یا کوئی جزیرہ وغیرہ نہیں ہے تو یہ خوشحالی کی علامت ہے، یعنی آپ کو خوشیاں ملیں گی، یہ اس کی علامت ہے۔ اس کے بعد اگر تیسرا کنگن جو ہے نا آپ کے ہاتھ میں اچھا ہے تو یہ سمجھیں کہ آپ خوب پیسہ بنائیں گے اور خوب پیسہ آپ کو ملے گا۔ ٹھیک ہے، اور اسی کنگن میں اگر کوئی کنگن مثال کے طور پر میں آپ کو بنا کر ساتھ ساتھ بتا دوں کہ ایک یہ تیسرا کنگن اگر ٹوٹ کر یہاں سے ایسے اس طرح سے اندر جا رہا ہے، اگر یہ کسی عورت کے ہاتھ میں ہے یا کسی لڑکی کے ہاتھ میں ہے تو اس کو ہم بے اولادی کی علامت کہیں گے، یا اعصابی کمزوری کی علامت کہیں گے۔ اعصابی کمزوری سے مراد یہ ہے کہ ایسی جو خواتین ہوتی ہیں ان کو یعنی اولاد جو پیدا ہوتی ہے اس میں ان کو پرابلم ہوتی ہے، تو ان کو یعنی بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آپریشن وغیرہ یا کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے، یا ان کا معقول علاج کرنا پڑتا ہے، ورنہ یہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتی، یعنی جنسی معاملات میں کچھ پرابلم ان کی ہوتی ہے۔ یعنی یہ کنگن ٹوٹ کر اگر اس کے ہاتھ کے اندر داخل ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور اسی طرح اگر اس کنگن میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جو صحت کا ہے اور دولت کا ہے، اس میں اگر ٹوٹ پھوٹ ہے یا کوئی جزیرہ ہے تو سمجھیں اس معاملے میں بھی خرابی کی علامت ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ تیسرا کنگن جسے ہم دولت کا گھر کہتے ہیں، اس میں اگر کوئی ایسا جزیرہ یا کوئی ایسی ٹوٹ پھوٹ ہے، یعنی کامیابی کے بیچ میں یہ بڑی رکاوٹیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح صحت کے حوالے سے کنگن جو ہے نا وہ یہ ہے، اور خوشحالی کے حوالے سے اگر اس میں ٹوٹ پھوٹ ہے تو اس کا سمجھو کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی چیز خراب ہے۔ اپنا یہ لکیریں جو ہے نا آپ اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، اپنے ہاتھ میں اور اپنے جاننے والوں کے ہاتھ میں دیکھیں، اور اگر اس طرح کی لکیر اگر کسی خاتون یا کسی لڑکی کے ہاتھ میں ہے تو اس کے ساتھ اگر یہ پرابلم ہے تو ان کا علاج کروائیں تو وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، لیکن علاج ضروری ہے۔ اگر علاج بھی کروائیں تو کسی معقول اور اچھے ڈاکٹر سے، تاکہ ان کو کوئی اعصابی پرابلم نہ ہو، کیونکہ ایسے لوگوں کو اعصابی پرابلم ہوتی ہے۔ اس کے بعد شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ سب سے پہلا جو سوال ہمیں کیا ہے، عطیہ نے کیا ہے، میرے حالات کب بدلیں گے اور میرا کیس بھی چل رہا ہے عدالت میں، کیا فیصلہ میرے حق میں ہوگا؟ آپ کے حالات انشاءاللہ بہت جلد بدلیں گے اور اچھے حالات آپ کے آئیں گے، آپ کی پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد سوال کیا افشا پروین نے لاہور سے، میرے ہاتھ میں دولت ہے یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اچھی ہے، اور قسمت کی لکیر اچھی ہو تو دولت آتی ہے۔ اس کے بعد سوال کیا محمد عمران نے حیدرآباد سے، یہ میرا اور میری بیوی کے ہاتھ ہیں، ہمارے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں؟ آپ کے نصیب میں اولاد کی لکیریں موجود ہیں، 3 سے 4 علامتیں موجود ہیں، لیکن جو ہے نا ٹائم پیریڈ جو لکیریں تھوڑی کمزور ہیں، لیٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سوال کیا وزیر علی نے اسلام آباد سے، میں کار لینا چاہتا ہوں اس سال، کیا اگلے سال کیا میں لے پاؤں گا؟ بالکل، آپ کوشش کریں، لے لیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ میں کوئی لکیر نہیں ہوتی کہ آپ کار لیں گے یا نہیں لیں گے، کار جب جی چاہے لے لیں، اس سے لکیر کا کوئی واسطہ نہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا عمران عباس نے غیب سے، جگہ کا نام صحیح طرح سے نہیں، عمران عباس، 3 سال سے گھر میں ہوں، رزق کا سلسلہ رکا ہوا ہے، کب تک حالات ٹھیک ہوں گے؟ انشاءاللہ 2020 کے 10ویں اور 11ویں مہینے میں آپ کے حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد سوال کیا محمد اعظم نے، ہاتھ میں کتنی دولت ہے اور کب تک ملے گی؟
मंडी बावलदीन से इन्होंने सवाल किया, आपके नसीब में दौलत तो बहुत है लेकिन मिलने के लिए समझें कि 2024 का इंतज़ार करें। उसके बाद सवाल किया इफ़्फ़त ने रावलपिंडी से, 3 साल शादी को हुए हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मेरे उल्टे हाथ पे शादी की लाइन दिल की लकीर की तरफ है और दरमियान से कट है। ऐसी कोई बात नहीं, आपके हाथ में शादी टूटने की कोई अलामत नहीं है। हाँ, अगर आप ख़ुद तोड़ना चाहें तो उसमें लकीरें आपको रोक नहीं सकती, उल्टे हाथ से कोई वास्ता नहीं है। उसके बाद सवाल किया अरशद ने टेक्सला से, मैं जो भी काम करता हूँ नाकाम हो जाता हूँ, मेरे हाथ में कामयाबी की लकीर है या नहीं? 100% कामयाबी की लकीर है प्यारे दोस्त। कोई भी एक काम का तैयार करो, उस काम पे लग जाओ, अल्लाह के फजल से बेहतर होगा। जल्दबाजी ना करो, जल्दबाजी में शुरू से आप नुकसान कर रहे हैं और अभी आने वाले वक्त में भी नुकसान होने का अंदेशा है। अगला सवाल किया ग़ुलाम अली ने क्वेटा से, सारी ज़िंदगी तंग दस्ती और रंज व गम में गुजारी है, 35 साल उम्र हो गई है, शादी भी नहीं हुई, हालात कब ठीक होंगे? शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी और शादी कामयाब रहेगी। शादी के बाद आपके पास बेहिसाब दौलत आएगी और इंशाल्लाह आपका मुकद्दर जाग उठेगा और हालात अच्छे हो जाएंगे। मायूस नहीं होते, मायूसी कुफर है। उसके बाद सवाल किया नईम अजमल ने सऊदी अरब से, लव मैरिज है, 2 साल का बेटा है, रोज़ लड़ाई झगड़े होते हैं, तलाक़ की अलामत नहीं है मेरे हाथ में। जी नहीं, आपके हाथ में तलाक़ की कोई अलामत नहीं, लड़ाई झगड़े वक्ती हैं और मोहब्बत की अलामत है लड़ाई झगड़े, अल्लाह बेहतर करेगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगला सवाल किया चौहान ने हेड सागर, क्या 2025 तक मेरे पास दौलत आएगी और मेरे कामयाबी की लकीर छोटी उंगली से निकलने वाली है, एक लाइन 2 शाखा होकर काट रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आने वाला वक्त आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और 2 पोजीशनें जो बन रही हैं, यानी 2 कोई ऐसे सिलसिले बनेंगे जिससे दौलत आपके पास आएगी। उसके बाद सवाल किया फैसल अली ने शेखुपुरा से, शादी कब होगी? आपकी शादी 2023 में होगी और इंशाल्लाह कामयाब होगी। अगला सवाल किया अमीर हुसैन ने इटली से, ये मेरे और मेरी बीवी के हाथ है, हमारे नसीब में औलाद है, कब होगी? इंशाल्लाह औलाद जल्दी होगी, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि लकीरें बहुत ही मदम हैं। उसके बाद सवाल किया है फ़ातिमा ने गुजरांवाला से, आने वाली ज़िंदगी कैसे होगी, किस्मत कैसी है? आपकी किस्मत अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत ज़्यादा बेहतर और बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा प्रोग्राम और आप लकीरों को अपने दोस्तों के हाथ में, अजीज़ों के हाथ में, जानने वालों के हाथ में देखिएगा। और एक बात याद रखें, ये गैब दानी नहीं है, ये साइंस और तजर्बे का इल्म है और साइंस और तजर्बा जो बताता है उसमें 100% नहीं तो 95% यानी सब कुछ दुरुस्त होता है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।